کے سلسلے میں جو نظام بنایا ہے، ایک طرف تو ہم سارے بھی خدام دارالعلوم دیوبند ذمہ داران کے احسان مند ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے بر وقت بہت صحیح فیصلہ لیا اور دارالعلوم دیوبند کے علیا کے استاذ مولانا مزمل صاحب بدایونی کو اس کا کنوینر بنایا۔ خوش قسمتی ہماری کہ حضرت مولانا خود تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں درخواست کروں گا آپ تشریف لائیں اور جیسا کہ آپ کو مطلع کیا گیا ہے اپنے وقت میں، آپ اس موضوع پر اس سلسلے کا تعارف بھی کرائیں، ترغیب بھی دیں اور ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اپنے فیض سے مستفید فرمائیں۔ مولانا مزمل صاحب استاد دارالعلوم دیوبند، کنوینر اصلاح معاشرہ کمیٹی ہندوستان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: العلم ثلاثة: آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة وما سوى ذلك فهو قول۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان بھائیو، وقت محدود ہے جیسا کہ آپ بار بار سن رہے ہیں، کسی تمہید کا موقع نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور ابھی زمانے ماضی قریب میں کوئی 22-23 سال پہلے اس دنیا سے ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے ہیں، حضرت اقدس مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندھی رحمۃ اللہ۔ ایک اور بزرگ اور مضبوط عالم دین جو اس وقت واحیات ہیں، اللہ ان کا سایہ تعدیر قائم رکھے، حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دعوت والا۔ ان دونوں کا 1 منٹ کا ایک قصہ میں سنا تھا۔ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں، یہ واقعہ حضرت مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دعوت برکاتہم سے میں نے براہ راست سنا ہے۔ حضرت مفتی محمد سلمان صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ باندھا جانا ہوا۔ اس وقت حضرت مفتی صاحب نوجوان تھے، جوان تو ابھی ہے ماشاءاللہ، اس وقت بالکل نوجوان۔ حضرت قاری محمد صدیق احمد صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی محمد سلمان صاحب سے یہ کہا، فرمایا کہ تمہیں طلباء کے درمیان میں کچھ کہنا ہے۔ دیکھو یہ الفاظ بول رہا ہوں جو حضرت مفتی صاحب سے میں نے سنے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے معذرت کرنی چاہیے کہ آپ کی موجودگی میں کیا کہوں گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو تم مہمان ہو اور اکرام ضیف کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس سے کچھ دینی گفتگو کرائی جائے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں پھر میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا، چار و ناچار میں نے بھی کچھ باتیں حضرت کی خدمت میں، حضرت کی موجودگی میں عرض کی، اس لیے سے بھی اصلاح ہو جائے گی۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ اسٹیج پر ہر اعتبار سے، میرے بزرگ عمر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے مجھ سے بڑے
اور میرے اکابر یہاں موجود ہیں، لیکن مجھے اس آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے صرف اس لیے کہ میں مہمان ہوں، ورنہ حق تو یہ تھا کہ میں بھی استفادہ کرتا اور آپ بھی اکابر سے استفادہ کرتے. خیر، میں بات کو آگے بڑھاؤں بغیر کسی تمہید کے میں عرض کروں. بار بار آپ سن رہے ہیں کہ عنوان ہے اصلاح معاشرہ. معاشرہ نیک بنے، اچھا ہو، صحابہ کا نمونہ پیش کرے، دو چیزیں صرف چاہیے. معاشرے کے افراد اپنی ذمہ داریوں کے ادا کرنے پر آ جائیں، دوسروں کے حقوق پامال کرنے سے باز رہیں، اپنی ذمہ داریاں اللہ کے حوالے سے ہوں وہ بھی ادا کریں، جو بندوں کے حوالے سے ہوں وہ بھی ادا کریں. حقوق کی پامالی اللہ کی بھی نہ ہو، حقوق کی پامالی بندوں کی بھی نہ ہو. لیکن میرے بزرگوں، میں آج کل جو اصلاح معاشرہ میں جانا ہو رہا ہے اور بڑی کثرت سے، اللہ کا شکر ہے، صرف اللہ کی مدد سے، اللہ کے فضل سے، یہ جو کمیٹی کے بعد حضرت مفتی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ دارالعلوم دیوبند نے کمیٹی بنائی، 15 دسمبر کو کمیٹی بنی. مجھے اکابر نے کنوینر اس کا بنا رکھا ہے. 16 کی صبح 8 بجے میرے پاس تحریر پہنچی ہے. اسی شام کو پہلی میٹنگ ہوئی 16 کی مغرب بعد. آج تک شہر دیوبند کے باہر تقریباً دارالعلوم کے اساتذہ کرام 300 سے زیادہ پروگرام کر چکے ہیں. شہر دیوبند کے پروگرام کی صورتحال یہ ہے کہ 45 مساجد میں ہر ہفتے پروگرام ہو رہا ہے. 10 مساجد میں چھوٹا سا قصبہ ہے، درس قرآن کریم باضابطہ ہو رہا ہے. 11 مساجد کے اندر بالغان کے قرآن کریم کی تصحیح کے لیے مجلس تصحیح قرآن باضابطہ ہو رہی ہے، اور درس حدیث بھی ان مساجد میں جن میں درس قرآن ہو رہا ہے ان میں چل رہا ہے. اور ایک اور چیز ہم نے کوشش کی ہے اور اس میں بہت حد تک اللہ کا فضل کامیابی ہے کہ مضبوط مفتیان کرام کو مساجد میں ہفتے میں 1 دن بھیجا جا رہا ہے، جس سے کہ لوگ اپنی ضرورت کے مسائل بروقت حل کر سکیں. اگر کوئی پیچیدگی ہے تو مفتی صاحب مصالحت بعد میں مشورہ کر کے کتابوں سے رجوع کر کے بتا سکیں. چلیے تفصیل آ گئی آپ کے سامنے. لیکن جن پروگراموں میں جانا ہو رہا ہے میں بلا تکلف عرض کرتا ہوں کہ نیکیوں کے حوالے سے برا حال ہے. حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے معاملہ اس سے بہت اوپر ہے جو ہم نے تصور کیا ہوا تھا. حقوق کی پامالی کے اعتبار سے ملت اتنے گہرے گڈھے میں ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. کبھی کبھی خیال آتا ہے دل میں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بادشاہ، ہم بتوں کو پوجا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، زناکاری بدکاری کیا کرتے تھے، حرام مال کھایا کرتے تھے، پاک دامن عورتوں پر ہم تہمت لگایا کرتے تھے، طاقتور کمزور کو دباتا تھا، اس کے حقوق کو پامال کرتا تھا. جتنے گناہ زمانے جاہلیت کے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر کے بیان کیے تھے، پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں بالکل جو ہمیں تجربہ ہو رہا ہے اور جو ہمیں مشاہدہ ہو رہا ہے، کوئی گناہ ان گناہوں میں سے ایسا نہیں ہے جو ملت کے اندر بڑی حد تک اور بڑی کثرت کے ساتھ موجود نہ ہو. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا ہوتا ہے. آج اتوار کا دن ہے، ٹھیک آج کے دن میں اتراکھنڈ کی صوبہ اتراکھنڈ کی راجدھانی دہرادون میں تھا. میں نے بیان کیا. بیان کرنے کے بعد وہاں کچھ ذمہ دار قسم کے لوگ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ کہنے لگے کہ مولانا، ہمارے اس
علاقے میں انڈسٹریل ایریا تھا، ہمارے اس علاقے میں مزدور پیشہ طبقہ ہو یا پڑھے لکھے نوجوان ہو، 80% نوجوان منشیات کی لت میں لگے ہوئے ہیں۔ کہاں ہو پہنچا ہوا ہے معاشرہ؟ صورتحال بہت عجیب ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے ملت کے اندر موجود نہ پڑے گے۔ اس انکار نہیں ہے کہ اس ملت کے اندر اللہ اللہ کرنے والے نیک اور صالح افراد بھی موجود ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں، روزہ زکات وغیرہ ارکان اسلام کا حق ادا کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور انہیں کی برکت سے دنیا قائم ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن ہم اس پہلو کے دیکھنے کے بجائے آج کل جس پہلو پر نظر جمائے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں کیا کیا ہیں اور ان کی دور کرنے کی طریقہ اور اس کی شکل کیا ہونی چاہیے۔ تو جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں بہت ہی عجیب ہیں۔ میرے بزرگوں ایک چیز اور دیکھیے گا، ایک زمانہ تھا ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ جوئے کے اڈے ہوتے تھے، جوئے کے مراکز ہوتے تھے، کچھ جاہل قسم کے لوگ، اوباش قسم کے نوجوان، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، وہ جوؤں کے اڈوں پر جاتے تھے، جوا کھیلتے تھے، لیکن شریف گھرانوں کے بچے، شریف گھرانوں کے نوجوان شوہا جوؤں کے اڈوں کی طرف جانے سے کتراتے، فلم ہال، سینما ہال، تھیٹروں کی طرف جانے سے کتراتے تھے۔ لیکن آج جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے اور جو لوگ صورتحال بتلا رہے ہیں، ایک موبائل کی چھوٹی سی ڈبیا ہمارے ہاتھ میں ہے اور بڑے بڑے اچھے شریف گھرانوں کے نوجوان جن کو آدمی ظاہر میں شریف سمجھ جاتا ہے، کمرے میں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ تنہائی کے اندر بڑے بڑے لاکھوں کے کروڑوں کے سٹے کا جوا کھیل رہے ہیں۔ صورتحال یہ زمینی حقیقت ہے، شاید آپ کو برا لگے لیکن یہ زمینی حقیقت ہے جس کو ہمیں جس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میرے بزرگوں، میں نے عرض کیا کہ ایک زمانہ تھا کہ سنیما ہال، تھیٹر ہال کی طرف کو رخ کرتے ہوئے لوگ شرماتے تھے کہ سنیما ہال میں جاتے ہوئے لوگ دیکھیں گے، نکلتے ہوئے لوگ دیکھیں گے، ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ لیکن آج اس موبائل کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی نحوست کہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ویسے اس کے فوائد کا انکار نہیں ہے، فوائد آپ نہیں دکھاتا، لیکن انٹرنیٹ کی نحوست کی وجہ سے بڑے بڑے شرفا، بڑے بڑے نیک لوگ تنہائی میں بیٹھ کر اس انٹرنیٹ سے کیسی فلمیں اور کیسی حیات سوز چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ رحمان بڑھاتی۔ میں کہاں تک بتاؤں، کیا بتاؤں، مجھے بہت سی باتیں بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے۔ 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، رمضان کے اندر ہمارے تعلق دیوبند کے ایک طالب علم، میں نہیں چاہتا ہوں بیان کرنا لیکن پتہ نہیں کیوں میری زبان پر بات آ رہی ہے اور بیان کیے دیتا ہوں، معاف کیجیے گا، ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے، لیکن یہ صورتحال ہے وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے تو کم حالات ہیں، ہم مدرسوں کی باؤنڈری میں بند رہنے والے لوگ ہیں، آپ تو زمین پر چلتے پھرتے اور مجالس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، آپ کے سامنے حالات ہم سے زیادہ ہیں۔ 5 سال پہلے کی بات ہے، اب تو کہیں اور بہت دور آگے بات نکل گئی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے والے، ہمارے پاس پڑھنے والے طالب علم دلی میں قرآن شریف سنا رہے ہیں، تراویح پڑھا رہے ہیں۔ ظہر کے بعد فون کرتے ہیں، سلام کے بعد، علیہ السلام کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ بیٹا کیوں فون کیا؟ کیا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، پوچھیے۔ مسئلہ کیا پوچھتے ہیں، ذرا دل میں عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پڑھنے والے حافظ صاحب کہ حضرت میں نے ظہر کی نماز پڑھائی، میرے ساتھ ایک نوجوان میرے کمرے میں آئے ہیں، ابھی میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سحری کھا کر روزے کی نیت کی، فجر کی نماز پڑھی اور میں سو گیا، 9-10 بجے میں اٹھا اور میں نے اپنے انٹرنیٹ کو، موبائل کو کھول کر کے حیاسوز اور گندی فلم دیکھنا شروع کی، اتنی دیر تک میں دیکھتا رہا کہ میرے اوپر غسل فرض ہو گیا، اب میرا روزہ باقی بچا یا میرا روزہ ختم ہو گیا، مجھے قضا کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ مسئلہ تو یہاں مفتیان کرام ہیں، آپ ان سے پوچھتے رہیے گا، ذرا غور تو کریں۔ رمضان کا وہ مقدس مہینہ، رمضان کا وہ مقدس مہینہ کہ جس مقدس مہینے کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے آفسوں کے اندر، اپنے شو رومز کے اندر، اپنے گھروں میں 11 مہینے مسلسل ٹیلی ویژن چلاتے رہتے ہیں، تقدس میں
چھپا کر رکھ دیتے ہیں اس میں ایک مہینے میں ٹیلی ویژن نہیں چلے گا، لیکن اسی مقدس مہینے میں وہ نوجوان کیسی لذت کے اندر ہوتا ہے. آپ غور کریں، وہ نوجوان روزہ رکھ رہا ہے، وہ نوجوان نماز پڑھتا ہے، اس نوجوان کے دل کے اندر ایک چنگاری ہے جو اسے بے چین کیوں ہے. اس کے نوجوان کا دل مرا نہیں ہے، روشنی ہے جو اسے فکر مند کیے ہوئے ہے کہ روزہ صحیح ہوا یا روزہ غلط ہوا. کبھی تو وہ پوچھ رہا ہے. علماء سے ربط رکھنے والا نوجوان ہے اور رمضان کا مہینہ ہے تبھی حال ہے. آپ غور فرمائیں کہ اس نوجوان کا رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں کیا حال ہوگا. اور وہ نوجوان جو رمضان کے اندر بھی روزہ چکھنے کا نام نہیں لیتے، مساجد کے قریب نہیں آتے، نماز یاد تک نہیں ہے، ہمارے دعوت و تبلیغ کے حوالات گشت کرتے ہوئے نکلے تو دیکھ کر کے راستہ بدل دیتے ہیں، ان نوجوانوں کا کیا حال ہوگا. خیر، حالات آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے، میں بات کو اپنے آگے بڑھاؤں، وقت محدود ہے. کرنا کیا؟ 2-3 باتیں مجھے یاد کرنی ہے اس سلسلے میں کہ کرنا کیا ہے. میں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے چند جملے سنائے. زمانے جاہلیت کے جن خرابیوں کو، جن گناہوں کو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، اور جو صورتحال، جو منظر کشی حضرت جعفر طیار فرماتے ہیں، آپ غور یہ کریں کہ کم از کم اس وقت ایمان تو ہے، اس وقت تو ایمان بھی نہیں تھا، کفر و شرک کے اندر وہ مبتلا تھے، اور سود اور شراب اور حرام مال تمام چیزیں الگ تھی. کم از کم آج ایمان تو ہے، اور ایمان رکھنے والا طبقہ بہت بڑا موجود ہے. اس زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے اور راہ راست پر لانے کے لیے، صحیح ڈگر پر ڈالنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا حکم اور سب سے پہلا نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دیا ہے، اور کس چیز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. اس نسخے سے بات چلے گی تو بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ. میرے بزرگوں، آپ جانتے ہیں جب نبی کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پہلا پیغام، پہلی وحی اور پہلی رسالت کا پہلا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آتے ہیں. تو دنیا جانتی ہے کہ سب سے پہلا حکم نماز کا نہیں ہے کہ نماز پڑھو، بعد میں فرض ہوئی. زکات کا بھی نہیں، وہ بھی بعد میں فرض ہوئی. روزہ بھی نہیں، وہ بھی بعد میں فرض ہوا. حج تو بہت بعد میں فرض ہوا. دوسری طرف دیکھیے، شراب کی حرمت بھی پہلے نمبر پر نہیں، زنا کی حرمت بھی پہلے نمبر پر نہیں، سود خوری کی حرمت بھی پہلے نمبر پر نہیں، مردار کھانے کی حرمت بھی پہلے نمبر پر نہیں. سب سے پہلا نسخہ اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا جاتا ہے وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. سب سے پہلا نسخہ معاشرے سے خرابیوں کو دور کرنے کا اور نیکی کے راستے پر لانے کا یہ ہے کہ معاشرے کا ہر فرد پڑھنا اور جانتا ہو، علم کا خوگر ہو، دین کا علم اس کے سینے کے اندر ہو. علم آئے گا، جہالت کا اندھیرا ختم ہوگا، علم کی روشنی آئے گی، وہ خود محسوس کرنے لگے گا کہ ماں باپ کا حق میرے اوپر کیا ہے، بھائی کا حق میرے اوپر کیا ہے، پڑوسی کا حق میرے اوپر کیا ہے. اگر وہ ساس ہے تو بہو کا حق کیا ہے، بہو ہے تو بہو کے اوپر ساس کا حق کیا ہے. اسے محسوس ہوگا کہ میرے اوپر ذمہ داری کس کی، میرے اوپر کیا حق ہوتا ہے. سب سے پہلا نسخہ علم ہے. علم ہر فرد بشر کے دل کے اندر ہو، معاشرے کے ہر فرد معاشرے کا ہر فرد علم سے واقف ہو، اپنی ذمہ داریوں کا اس کو علم ہو، تو پھر مجھے یقین ہے کہ معاشرے کے اندر سے خرابیاں خود بخود دور ہوں گی، نیکی کے راستے پر خود بخود آئے گا. میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں 2-3 منٹ کے اندر. میں نے اس لیے حدیث پڑھی تھی، علم ہو کس چیز کا ہو. قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیتا ہے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے پیدا کیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ پیدا کرنے کا تذکرہ اس آیت کے اندر اس لیے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ پیدائش سب سے پہلی چیز، اور پیدائش کے بعد جب شعور آ جائے اور کچھ سمجھ آ جائے اور بولنا چلنا آ جائے بچے کو، تو پیدائش کے بعد پہلے نمبر پر علم ہے اور پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم ثلاثہ، علم تین ہے، تین چیزیں تو ہر شخص کو پڑھنی ہی ہے، آیت محکمہ قرآن کریم کی مضبوط آیات، سنت قائمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سنتیں، اور تیسرے نمبر پر فریضۃ العاجلہ ان علماء کے بیان کیے ہوئے مسائل جو علماء بھروسے کے ہوں، جو علماء نیک ہوں، جو علماء عادل ہوں، عدالت کی صفت ان کے اندر پائی جاتی ہو، جو بھروسے کے اور نیک علماء ہیں ان کا بیان کیا ہوا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو۔ یہ تین علم ہر فرد کو حاصل کرنا ہے، کوئی فرد معاشرے کا ایسا نہ ہو کہ جو قرآن کریم کو نہ جانتا ہو، قرآن کریم کا علم اس کو حاصل ہو، سنتوں کا علم اس کو حاصل ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، مسائل کا علم اس کو حاصل ہے، پوری دنیا کے مسائل نہ صحیح لیکن جس شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والا انسان ہے، جس شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والا انسان ہے اس شعبے کے مسائل سے واقف ہو، تاجر کو معلوم ہو کہ تجارت میں کیا حلال ہے کیا حرام، کاشتکار کو معلوم ہو کہ میرے پیشے کا کیا حلال مسئلہ ہے اور کس چیز کا مسئلہ حرام ہے۔ اگر کوئی شخص نوکر پیشہ ہے تو نوکر پیشہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے، اس کو مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ حدیث کا آخری ٹکڑا سنیے جو میرے حساب سے بہت ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث، یہ جو حدیث میں سنا ہوں آپ کو، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بعد والا جو ٹکڑا آ رہا ہے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ بعد میں ٹکڑا ہے وما سوا ذالک فہو فضل، کہ کوئی شخص ہو معاشرے کا قرآن سیکھنا ہے، سنت سیکھنا ہے، نیک اور معتبر اور بھروسے کے علماء کے بیان کیے ہوئے مسائل کو سیکھنا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کے علاوہ علوم دیگر ہیں، وما سوا ذالک، اس کے علاوہ جو دیگر علوم ہیں تو وہ فضیلت کی چیز، فہو فضل، یاد ہے اسی طریقے سے حضرت استاد محترم نے فرمایا تھا کہ فضیلت سے ہے یہ فضل، ایک تفسیر کے اعتبار سے حدیث کی شرح اور بھی کی گئی ہیں لیکن ایک شرح کے اعتبار سے یہ ہے کہ جو اس کے علاوہ دیگر علوم ہیں تو وہ فضیلت کی چیز ہے۔ میں آپ کی زبان میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن اور سنت اور مسائل تو بالکل پرماننٹ ہے، سب کو سیکھنا ہی ہے، اس کے علاوہ جو اور دیگر علوم ہیں وہ پلس پوائنٹ آپ سیکھیے، کس نے منع کیا، بالکل سیکھیے، کون انکار کرتا ہے۔ ضرورت ہے اس وقت قوم کو ماہر ڈاکٹروں کی اور اچھے ڈاکٹروں کی، اور قوم کو ضرورت ہے اس وقت میں ماہر انجینئروں کو بھی، اور قوم کو ڈاکٹروں انجینئروں کے ساتھ ساتھ اس وقت میں بہت سخت ضرورت ہے ماہرین قانون کی، قوم کو بہت شدید ضرورت ہے اس چیز کی۔ لیکن قرآن پڑھے ہوئے، سنتوں کو جاننے والے، مسائل سے واقف، ورنہ معلوم ہے کیا ہوگا، اگر ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، لائر ہوگا، وکیل ہوگا، قرآن کا علم نہیں ہوگا، سنتوں کو نہیں جانتا ہوگا، مسائل سے واقف نہیں ہوگا، تو پھر یہ ہوگا کہ ڈاکٹر کی نظر مریض کے مرض سے زیادہ مریض کی جیب پر ہوگی۔ ضرورت نہ ہونے کے باوجود اسکیننگ بھی کرائے گا، ضرورت نہ ہونے کے باوجود ایکس رے بھی کرائے گا، ضرورت نہ ہونے کے باوجود لیبوریٹری میں ڈیسمو ٹیسٹ بھی کرائے گا۔ کیوں؟ اسے کمیشن حاصل کرنا ہے۔ ہلکی دوا سے کام چلنے کے باوجود مہنگی دوائیں لے کر وہ مریض کی جیب کو خالی کرے گا، اس کے دل میں ہمدردی اور شفقت نہیں ہوگی، نام چاہے مسلمانوں کا ہو لیکن طبیعت کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ میں واضح کر رہا ہوں، صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ قوم کو ہر قسم کے افراد کی ضرورت ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے والا ہو، مسائل کو جانتا ہوں، سنت سے واقف ہو کہ میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں اس شعبے حیات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن سنتوں کا تعلق ہے۔ ایک دوسری چیز اور ہوگی، اگر آپ کا بیٹا انجینئر ہے اور ایک آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک آپ کا بیٹا وکیل ہے، لیکن قرآن اور سنت کے مسائل کو جانتا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز اس کی صحیح نہ ہو رہی ہو، خراب ہو رہی ہو۔ اس پر میں ایک واقعہ سنا دوں اور اپنی بات کو میں ختم کر دوں۔ بنگلور میں ڈیفنس کا ایک ITI ادارہ ہے، بہت بڑا، حکومت کا، فوج کا۔
اس میں آپ کے مہاراشٹر کے ہی اکولا کے ہمارے دوست ہیں احسان زکریا صاحب، وہ ملازم ہیں. میں نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ IIT میں وہ شاندار انجینئر ہے اچھے. کہنے لگے کہ میزائل جو حکومت کا ہوتا ہے، وہ فوج کا ہوتا ہے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے، نشانے پہ لگانے کے لیے اس میں ایک چپ لگائی جاتی ہے جیسے موبائل میں سم ہوتی ہے. وہ چپ جس ڈپارٹمنٹ میں بنتی ہے اس کے شعبے کمپیوٹر کا میں ہیڈ ہوں. اچھے IIT انجینئر ہیں، IIT ہیں. کہنے لگے کہ 450 آدمی میرے ماتحت کام کرتے ہیں اور میں صرف 7 مسلمان ہیں. کہ ظہر کا وقت حافظ کے وقت میں ہوتا ہے تو ہم نے حافظ کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ماحول بنایا ہوا ہے. ہم سب لوگ اکٹھے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں. دیکھنے بھی ماشاءاللہ اس لگتے ہیں کہ بہت اچھے کسی مدرسے کے شیخ لطیف ہوں گے. اللہ ان کے اعمال کے اندر، ان کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے. انہوں نے ایک واقعہ سنا بڑا عجیب سا. کہنے لگے کہ 1.5 سال پہلے ایک انجینئر ہمارے شعبے میں نئے تقرر کے ساتھ آئے. ہمارے ساتھ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن کبھی وہ ظہر کے لیے وضو نہیں کرتے. ہم استنجا کرتے تھے، وضو کرتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ایک دن کہنے لگے کہ میں ان کا ہیڈ ہوں، وہ مجھے خود چھیڑنے لگے کہ سر آپ کا پیٹ کا نظام بہت مضبوط اچھا نہیں رہتا کیا؟ روزانہ پابندی سے استنجا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں. مجھے تو آپ دیکھتے ہیں صبح کو استنجا کر کے 8 بجے وضو کر کے آتا ہوں اور شام کو جا کر کے استنجا کرتا ہوں 4 بجے اور وضو کرتا ہوں. انہوں نے پوچھ لیا، انہیں کے الفاظ نقل کر رہا ہوں میں، انہوں نے پوچھ لیا کہ ٹھیک ہے آپ کو استنجے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن کیا کبھی گیس کراس بھی نہیں ہوتا؟ اب سنیے ان کا جواب. کہہ رہے ہیں کہ کیا گیس کراس ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ حیرت کی بات ہے. کتنا بڑا انجینئر کہ میزائل کو کنٹرول کرنے کے لیے چپ تیار کر رہا ہے، لیکن دینی صورتحال یہ ہے مسائل سے واقفیت. اس لیے جہالت کے اندھیرے میں ادا کی ہوئی عبادت کوئی ضروری نہیں کہ وہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے. یہ ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ جہالت کے اندھیرے میں ادا کی گئی نماز اور جہالت کے اندھیرے میں ادا کیا گیا روزہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے بجائے اللہ تعالیٰ کے مزید غضب کا سبب بن جائے. شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز، روزے، تمام نیکیوں کا حکم کرنے سے پہلے حکم دیا ہے تو اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ علم دین کی کثرت کی جائے. ابھی حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے مساجد پر بیان کرتے ہوئے، اور یہ بھی فرما رہے تھے کہ اسلامی معاشرہ سے کیا تعلق ہے. حضرت نے تعلق بھی بتلایا. ایک تعلق میں بھی بتلاؤں کہ اسلامی معاشرہ سے مساجد کا کیا تعلق ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے ایک مرتبہ مسجد کے اندر تشریف لے گئے. 2 حلقے لگے ہوئے تھے. ایک طرف کو صحابہ کرام ذکر و اذکار میں مشغول تھے اور ایک طرف کو کچھ لوگ پڑھنے لکھنے کے اندر سورتوں کو، قرآن کریم کو، دیگر چیزوں کو پڑھنے لکھنے میں، سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا اور اس کے بعد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دونوں خیر کے کام پر ہیں. وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اور مجھے تو معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے. تو جو تعلیم کا حلقہ لگا ہوا تھا وہاں بیٹھ گئے. آپ تشریف فرماؤ. یہ جو علم کی اشاعت ہے اس کا سب سے پہلا مرکز مسجد، مدارس ہے. مسجد بھی علم کا مرکز ہے. اور جس کام کو اس وقت ہم لے کر کے چل رہے ہیں، ہم نے اس کے لیے مسجد کو ہی ذریعہ بنایا ہوا ہے. میں نے آپ کو شروع میں کچھ چیزیں بتائیں کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں اکابر نے جو چیز طے کر رکھی ہے اس وقت میں وہ یہی ہے کہ مسجدوں کے اندر اصلاحی پروگرام کیے جائیں. اور خرابیاں جو ہیں ایک موضوع کو متعین کر کے ہفتے میں ایک دن ایک موضوع پر روشنی ڈالی جائے، دوسرے ہفتے میں دوسرے موضوع پر، تیسرے ہفتے میں تیسرے موضوع پر درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا جائے. طالبان جو قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں یا انہیں سنتیں یاد نہیں ہیں، انہیں مسائل معلوم نہیں ہیں، مسجدوں کے اندر مجلس تفسیر قرآن کے حلقے قائم کیے جائیں. نماز میں پڑھنے کے لائق کم سے کم قرآن کریم تو آ جائے، کچھ صورتیں تو یاد ہو جائیں، سنتیں بھی اسی کے اندر سکھا دی جائیں، نماز کا طریقہ بھی اسی کے اندر صحیح کرایا جائے. ذمہ داری دونوں کی ہے. علماء کرام کی ذمہ داری ہے جو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے قوم کی اصلاح کی فکر کریں، اور قوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ ضرورت ان کی ہے، ضرورت ان کی ہے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے
अपनी इल्म की तशनगी को दूर करने के लिए, मसाइल सीखने के लिए, सुन्नतों को याद करने के लिए, कुरान करीम को पढ़ने के लिए उलमा के पैरों पर पड़ जाए, उलमा के मन्नत समानत करें, और जब तक आलिम से अपना मकसद हासिल न कर ले उस वक्त तक उसके पैरों को न छोड़े। ऐसा न हो कि डंडे के बलबूते पर अपनी मजलिस लगानी नहीं। दोनों अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें, दोनों अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें, उलमा भी अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें और कौम के अफराद भी अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें। मजलिस से तस्वीर कुरान भी लगे, दर्स कुरान भी हो, दर्स हदीस भी हो, ये 4-5 चीजें इस वक्त में उलमा किराम ने, हमारे अकाबिर ने शुरू की हुई है। और मेरे बुजुर्गों, एक आखिरी चीज ये भी है कि मोहल्लों में औरतों के अंदर, खवातीन के अंदर दीन और इल्म को पहुंचाने की शक्ल पैदा की है। खवातीन की इज्तिमात मुनक़िद की जाए, उनमें तालीम के हलक़े कायम किए जाए। हमने दारुल देवन से इस्लामी माशरा की कमेटी कायम होने के बाद छोटे छोटे पंफलेट 8-8 सफ़े के, छोटे छोटे जो 5 से 10 मिनट के अंदर पूरे हो सकते हैं, अलग अलग मौज़ूआत पर तैयार कराए हैं। 18 पंफलेट आ चुके हैं, 12 इस वक्त प्रेस में है और मजीद तैयारी चल रही है। कुछ सेट हम लेकर के आए हैं, हजरत मुफ्ती सईदुर रहमान साहब दामद बरकातहू उनको कुछ दिए हैं, कुछ और मुतब्बिन को दिए हैं, और हजरत मुफ्ती सईदुर रहमान साहब बम्बई के अंदर इंतजाम कर रहे हैं, और दीगर हमारे अकाबिर सबके मशवरे से काम अल्लाह का फज़ल है, हो रहा है, बढ़ रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में उन सेटों को तैयार करा के यहीं छपा करके पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप हजरात भी अपनी तरफ को और ख्वाहिश को जाहिर करें, उसके ताउन भी मुख्तलिफ किस्म का है, तकसीम करने का और दूसरी चीजों का। अगर कहीं एक मजलिस में ख़वातीन को जमा करके हफ्ते में एक दिन एक किताबचा 8 सफ़े का पढ़ करके सुना दिया जाए तो उस मौजू से मुताल्लिक कई हदीसें और सही बात ख़वातीन को मिल सकती है। अपने मजलिस से इल्म को मुनाकिद करें, मजलिस तालीम ख़वातीन के हलकों को मुनाकिद करें, उनके अंदर उनको सुनाने का माहौल बनाया जाए। मेरा वक्त पूरा हो चुका है, अकाबिर यहाँ मौजूद हैं। ये अभी हज़रत मौलाना महमूद खान साहब दरेवादी दामद बरकातहू एक बात फरमाया कि मैं ये सुन रहा था, मैंने उसी वक्त उसको नोट किया कि ये बात मुझे भी कहनी है, मुझे क्या कहनी है वो आगे की बात। अगर फरमा रहे थे कि यौम अत्फाल माना जाता है, यौम ख़वातीन माना जाता है, यौम उश्शाक़ माना जाता है। मैं ये अर्ज करता हूँ कि कहीं ये हमारा इस्लामी मुआशरा आज की ये 14 फरवरी यौम इस्लामी मुआशरा बनकर न रह जाए। यौम इस्लामी मुआशरा बनकर न रह जाने का मतलब ये है, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, बहुत ही इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम हो करके बिल्कुल मामला खत्म न हो जाए। ये प्रोग्राम और छोटे छोटे पैमाने पर करने हैं, छोटे छोटे पैमाने पर कर करके ज्यादा फायदा होता है। मकामी उलमा इकराम की जिम्मेदारी को अदा करेंगे। हमने ये भी कहा हुआ है और हमारे मरकजी कमेटी जो इस्लामी मुआशरा की उसने बाकायदा तहरीर पास की हुई है कि दीगर सूबे अगर मुतालबा करते हैं तो दारुल उलूम के असातिज़ा जहाँ तक निज़ाम के तहत हो सकेगा महदूद तादाद में महदूद वक्त के लिए दारुल उलूम के असातिज़ा का मुतालबा अगर कहीं से तकाज़ा आता है तो उनको फराहम किया जाएगा, उनका निज़ाम बनाया जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि अकाबिर से मैं दरख्वास्त करता हूँ, बस सब मेरे बड़े हैं और असल तो हजरत मोहसिन साहब नवाब तशरीफ खुद लाए हुए हैं, वो हमारे सबसे बड़े हैं, सरपरस्त हैं, हम उनकी मातहती में काम कर रहे हैं, वो जो भी फरमाएंगे। आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि इसमें हर किस्म का ताउन रहे और आज से ये काम शुरू हुआ है तो चलता रहना चाहिए, रुकने का इसमें नाम नहीं आना चाहिए। और मुझे भी अमल करने की और अकीदत है उसकी जहाँ एक वजह ये है कि